آج کا جو موضوع ہے دادا حضور سرکار میں مہندی رحمۃ اللہ علیہ کے قلم مبارک سے لکھے ہوئے اللہ کی اصل و حق۔ اللہ اسم ذات ہے، سب جانتے ہیں ہم لوگ، ہے نا، اللہ اسم ذات ہے۔ اس کی اصل و حق پر دادا حضور نے کچھ لکھنے کی کوشش کی تھی۔ اب ہم لوگ اس کو تھوڑا دیکھتے چلتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب باتیں بہت عام طور سے بیان کی جا رہی ہیں، بہت سارے لوگ بیان کرنا شروع کر دیے ہیں، پھر بھی ہم تھوڑے بچتے بجاتے شروع کرتے ہیں اس کو پڑھنے کا۔ کچھ باتیں جو سینسیٹیو ہوگی اس کو ہم لوگ کٹ چھٹ کریں گے، پبلش نہیں کریں گے، یہیں پر رہ جائے گی، ٹھیک ہے؟ ساری چیزیں نہیں جائیں گی اوپر، پبلش نہیں ہوگی۔ دادا حضور لکھتے ہیں کہ واضح ہو کہ عربی زبان میں ال تقیہ سخن ہے۔ عربی زبان میں ال جو ہے تقیہ ہر چیز میں لگاتے ہیں، الہند، المیزان، العرب، ہے نا، یہ سب بات۔ تو دادا لکھتے ہیں کہ واضح ہو کہ عربی زبان میں ال جو ہے تقیہ سخن ہے، یعنی ال عربی زبان کا تقیہ کلام ہے۔ عرب ہر بات میں ال لگا کر بولتے ہیں، جیسے کہ مصر کو المصر کہتے ہیں، عرب کو العرب کہتے ہیں، اور اگر وہ ہندوستان لکھیں گے تو الہندوستان لکھیں گے۔ وہاں کا جو ہے تقیہ کلام ہے۔ چونکہ العربی زبان کا تقیہ کلام ہے، اس لیے لفظ اللہ کے سے ال کو بعد کر دیجئے، اللہ سے ال کو ہٹا دیجئے۔ سمجھے بات؟ لفظ اللہ سے کیا کیجئے؟ اللہ سے ال کو بعد کر دیجئے، ہٹا دیجئے، الگ کر دیجئے، تو لہ باقی رہ جائے گا۔ لہ، لہو، لہ، ال کو ہٹا دیجئے، لہ، لہ باقی رہتا ہے۔ اور اصل اور حق یہی ہے کہ تقیہ سخن ال لگا رہنے سے ہی لفظ لہ اللہ بن گیا ہے، یعنی اللہ۔ تو ال کو ہٹا دیجئے تو اس کا کوئی معنی نہیں، خالی ہے وہ، تو لہ اصل تو چیز ہے وہ لہ ہے، تو لفظ لہ اللہ بن گیا، ورنہ صحیح لفظ لا ہے۔ پس ال کے کوئی معنی نہیں ہیں، کیونکہ یہ حروف زائدہ ہیں، یہ حروف زائدہ ہیں۔ مگر اب لہ ان دو حرفوں کو تصریح کرنا نہایت نازک اور مشکل ہے۔ لام اور ہے جو بچ گیا محترم، یہ بھیدوں کا خزانہ ہے۔ دادا لکھتے ہیں کہ یہ جو ہے دو حرفوں کو تصریح کرنا نہایت نازک اور مشکل کام ہے، کیونکہ ان حرفوں کے اندر تمام کائنات کا راز مستور ہے۔ اللہ اکبر! اس لام اور ہے میں تمام کائنات بند ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ جی الغرض لفظ حرف لام یعنی کچھ نہیں۔ اب لا کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لام ہے کیا؟ حال تو سمجھ گیا کہ چلیے وہ تقیہ کلام ہے، لیکن مین ہے لام ہے۔ تو دادا لکھتے ہیں کہ لام یعنی کچھ نہیں، یعنی لا، لام سے لا مانے کچھ نہیں، لا مانے کچھ نہیں، مگر نہیں کیا شے ہے، نہیں کیا چیز ہے۔ لو، لام مانے تو ٹھیک ہے، لا مانے نہیں، تو نہیں مانے کیا؟ کوسچن مارک، ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ، کوسچن مارک، ہے نا؟ کیا ہے؟ لا۔ نہیں کیا شے ہے؟ پوچھ رہے ہیں، نہیں جو ہے تو کیا شے ہے؟ کتنی عظیم قوت ہے کہ جو کوئی بھی اس لا کے معنی کو سمجھ لے، خدا اسے ہر طرف، ہر شے، ہر موجودات اور مخلوقات میں ہوا ظاہر بن کر دکھائی دے گا۔ اللہ اکبر! جو اس لا کو سمجھ لے، اللہ تعالیٰ کو ہوا ظاہر سمجھ لے گا اور دیکھ لے گا۔ اللہ اللہ اللہ! ان باتوں پر ہم زیادہ زیرہ نہیں کریں گے، چونکہ زیرہ کرنے سے پرابلم ہوگی۔ آپ سمجھ جائیے گا، سمجھتے چلیے۔ ہوا ظاہر بن کر دکھائی دے گا، جب لا کو سمجھ لیجئے گا تو سارا کچھ سمجھ میں آئے گا۔ ایسا کہ سوا لا کے اور کچھ بھی نہیں، سوا لا کے اور کچھ بھی نہیں۔ لا کے معنی نہیں، پس لا کے معنی نہیں،
لا کے معنی نہیں، نو تھنگ، نو تھنگ، نو تھنگ، نو تھنگ. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. اور نہیں کیا ہے؟ پھر پوچھتے ہیں. زیرو. دماغ پر زور ڈالیے گا. نہیں کیا ہے؟ زیرو، 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 صفر، صفر، کچھ بھی نہیں. اور زیرو کیا ہے؟ زیرو کیا ہے؟ زیرو کیا ہے؟ ایک جگہ، خلا، 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 خالی یعنی نہیں، نیل، نیل، کچھ نہیں یعنی زیرو. اب کہیے اللہ، کہیے نا اللہ. لام چل رہا ہے ابھی سنیے آگے. اور زیرو خلا ہے، اور خلا ہی وہ قوت ہے کہ جس کا کوئی حد اور انتہا نہیں. خلا خالی جگہ جو ہے اس کا کوئی حد اور انتہا نہیں. دیکھیے صوفیانہ اصطلاح میں کیسے سائنٹیفک بات کر رہے ہیں. اب دیکھیے تمام عالم موجودات و کائنات خلا کے ہی اندر ہے. تمام کائنات کہاں ہے؟ خلا ہی کے اندر ہے. اگر یہ خلا نہیں ہوتا تو یہ زمین، سورج، چاند کہاں ہوتا؟ یہ برہمانڈ بھی تو کھلا ہی ہے نا. یہ اسپیس کیا ہے؟ یہ سور منڈل کیا ہے؟ سور منڈل کھلا ہے. خالی جگہ نہیں ہوتا تو کیسے سورج ادھر ہوتا، چاند ادھر ہوتا؟ سورج کے چو طرف پرتھوی پریکرما کیسے کرتا؟ جگہ نہیں ہوتا تو کرتا. اور پرتھوی کے چو طرف چندرما پریکرما کیسے کرتا جب جگہ ہی نہیں ہوتا؟ ارے دور تو چھوڑیے، اگر جگہ نہیں ہوتا تو اس کمرے میں ہم لوگ بیٹھتے کیسے؟ آج بھی دقت یہی ہے، جگہ نہیں رہنے کے کارن بہت سے لوگوں کو دعوت نہیں ملتی. تو وہی جگہ خالی سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی اہمیت کا حامل ہے. تمام عالم موجودات و کائنات خلا کے ہی اندر ہیں، اور خلا ہر ایک مخلوق و موجود میں ہا بن کر موجود ہے بن کر موجود. تو چشمی ہے پڑھے نا ہم لوگ، تو چشمی ہے. یہ ہے کیا ہے؟ ہے کو لکھیے گا ابھی تو زیرو بن جاتا ہے. ہے کو بھی اگر آپ لکھیے تو زیرو بن جائے گا، نہیں بن جاتا ہے. بڑی ہے کو نہیں، چھوٹی ہے کو. اب دیکھیے آگے، بڑی ہے میں بھی بڑی بات ہے. پس لا کے معنی خلا کے ہیں، ہا کے معنی منہ، راستہ اور دروازہ کے. آپ دو چشمی ہے کو لکھیے اور خوب بڑھیا سے غور کیجئے تو اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے، کچھ انڈیکیشن اس میں دکھ رہا ہے. دو چشمی ہے کو خوب اچھا سے دیکھیے، یا ہے کو لکھیے اور اس کے بعد اس کو پڑھیے. دادا اشارہ کر رہے ہیں کہ کیا ہے اس کے اندر. غور و خوض اکیلے میں کیا کیجئے، بہت سی باتیں سمجھ میں آپ کو آ جائے گی. تو ہا کے معنی منہ، راستہ اور دروازہ کے ہیں. اور ہا یعنی راستہ، منہ یا دروازہ جس کا کہ اصل لا ہے یعنی خلا ہے. خلا ہی ہا یعنی منہ، راستہ، دروازہ بن کر تمام مخلوقات کے اندر سمایا ہوا ہے. کوئی مخلوق، کوئی جاندار بھی ایسا نہیں کہ جس کے اندر راستے نہ ہوں. خلا تو یہی ہے کہ ہر ذی حیات جاندار لا یا ہا کا یعنی خلا اور دروازہ کا مجموعہ ہے. ہر جگہ خلا ہی خلا. اگر کان میں سوراخ نہیں ہو تو ہم لوگ سن نہیں سکتے. ناک میں یہ اندر گیلن نہیں ہو تو سانس بھی نہیں لے سکتے. منہ میں خالی جگہ نہ ہو تو کھا بھی نہیں سکتے. ہے نا بات صحیح؟ غلط بات. ہمارے شریر میں، ہمارے جسم میں کتنے دروازے ہیں؟ غور کیجئے اور آرام سے من میں گن لیجئے، آپ کو مل جائے گا. 9 دروازے، 9 دروازے ہیں. سب کو جوڑیے گا تو 9 دروازے ہیں. تو ان 9 دروازوں کو بند کرنا پڑتا ہے، 10واں دروازہ کو کھولنا پڑتا ہے، تب صوفی آگے جاتا ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. 9 دروازوں کو بند کیجئے تو 10واں دروازہ کھلتا ہے، اور 2 دروازہ اور ہے تو ملا کر کے 9 3 12 ہو جاتا ہے. جی 12 دری کی بھی کہانی بہت گاڑھی ہے. ہاں اس کو گہرائی میں غور کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال ہم آگے بڑھتے ہوئے چلتے ہیں. مخلوقات کے اندر سمایا ہوا ہے. کوئی مخلوق، کوئی جاندار بھی ایسا نہیں کہ جس کے اندر راستے نہ ہو. خلا تو یہی ہے کہ ہر ذی حیات جاندار لا یا ہا کا یعنی خلا دروازہ کا مجموعہ ہے. اول اپنے ہی وجود پر غور کریں. پورا وجود راستوں کا مجموعہ ہے. راستہ ہی راستہ. میں نے کہا 9 راستے ہے نا.
ہے نا جی. ان کا پورا وجود وہ سراپا راستہ ہی راستہ ہے. جیسے کہ کان کیا ہے؟ دو راستہ، دو دروازہ ہے، کھلا ہے، مگر اس معمولی سے دروازے وہ راستے کو، سوراخ کو شرف حاصل ہے کہ اس کو جو ہے کون سمجھ سکتا ہے اس کو؟ ذرا بتائیے تو. اسی کے سبب ہم آواز سنتے ہیں. اسی طرح ناک بھی دو راستہ ہے، منہ بھی ایک راستہ ہی ہے، اور اگر گردن بھی راستہ ہی ہے نا بھائی. اسے گردن ذرا کاٹ کے دیکھیے تو بچے گا. اچھا مرغی کو کیا کاٹتے ہیں ہم لوگ؟ ذبح کرنے میں گردن نہیں کاٹتے. ایک راستہ بند تو سارا راستہ بند نہیں. پھیپھڑا وغیرہ کے اندر بھی راستہ ہی راستہ ہے نا. نہیں ہم لوگ کے اندر راستہ ہے، پورا راستہ بھرا ہوا ہے، پورا راستہ ہے. جی جی راستہ ہی راستہ ہے. یوں اس کے بعد پورا سینہ بھی ایک کھلا ہے، تو پیٹ مکمل راستہ ہی راستہ ہے. غرض آدمی کا وجود کیا ہے؟ راستوں کا، یعنی خلاؤں کا لا. خلا کا لا یا ہا کا مجموعہ ہے. تمام صورت انہی دو حروفوں نے اختیار کی ہے، لام اور ہے. تمام صورت، تمام موجودات نے جو صورت اختیار کیا ہے یہ دو حروف ہیں، لام اور ہے. اور دنیا کے تمام جاندار مخلوقات کے اندر راستے ہیں، اور راستوں نے ہی سب صورتیں اختیار کر رکھی ہے. غرض لام ہا، لام ہے کہ دو حروفوں نے تمام صورت و جان کی صورت لی ہے. یعنی دو حروف لام ہے کہ ہی تمام صورتیں اختیار کی ہوئی ہیں، اور ان دو حروفوں کے معنی خلا اور راستہ کے ہیں، اور ہر مخلوق خلا یا راستہ کا مجموعہ ہے. اب ذرا اس خلا عظیم اس راستے پر غور فرمائیے کہ جو خلا کے عظیم ہے، وہ راستہ جو خلا کے عظیم ہے، اور وہ خلا، وہ راستہ آدمی کے پیدا ہونے کا ہے، جس سے کہ آدمی کی ذات یا ہر مخلوق کی ذات کا خلق و پیدائش ہوتی ہے. حق تو یہی ہے کہ اللہ کا دو حروف لام ہے، اسی راستے کا بہت بڑا مجموعہ اور بہت بڑا راز پوشیدہ ان باتوں میں ہے. یعنی وہ بھی ایک دروازہ ہے یا خلا لام ہے، جسے آدمی، جسے آخر مخلوق کو بھی اپنے کے سے ہی پیدا کیا. وہ راستہ تو مثل گندم نما کے ہے، جس کے عشق میں ہی تمام کائنات و مخلوقات و موجودات مبتلا ہے. حتیٰ کہ ایک مرغ، ایک چینٹی، ایک مچھر بھی اس کے شراب عشق میں مبتلا ہے، اور اسی کے ہی پیدا ہوتے ہیں. بہرحال خاص کر آدمی کی ذات کو تو اس خلا کے عظیم کو ہی خالق بنانا چاہیے. اور حق یہی ہے کہ وہ خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مصور ہے، وہی صورتوں کو بنانے والا ہے، صورت کو پیدا کرتا ہے. مگر وہ ہے کیا؟ محض ایک راستہ، دروازہ، یعنی لا ہا. بس یہی ہے، وہ کچھ نہیں ہے، یعنی لا زیرو ہے، خالی جگہ ہے. لا ہے، کچھ نہیں ہے. اب زیرو کا جو ہے کتنا بڑا ڈیفینیشن بنتا ہے، ذرا سوچ کے دیکھیے. مگر اصل یہ ہے کہ وہی سب کچھ. جو زیرو ہے وہی ہیرو ہے، جو زیرو ہے وہی، اور جو ہیرو ہے وہ کچھ نہیں. جو زیرو ہے وہی سب کچھ، جو زیرو ہے وہ ہیرو ہے. جو زیرو نہیں ہوگا وہ کہیو ہیرو نہیں بنے. ہیرو بننا ہے اگر آپ کو تو زیرو بننا پڑتا ہے. اور زیرو کیا ہے؟ وہی لا ہے، فنا ہونا پڑتا ہے. جب فنا نہیں ہوئیے گا کوئی بقا ہے؟ کچھ نہیں. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے نا سید جی. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے. ہستی کو مٹانے میں کیا ہونا پڑتا ہے؟ ابتدا لا الہ، انتہا لا الہ، کچھ کہوں اور اس کی ضرورت نہیں. لہذا کہیں نا جی، آگے پڑھتے ہیں. وہی مصور صورتوں کو پیدا کرتا ہے، مگر وہ ہے کیا؟ محض ایک راستہ، دو دروازہ. وہ دروازہ یعنی لا ہا، پس یہی ہے، وہ کچھ نہیں ہے، یعنی لا ہے. مگر اصل یہ ہے کہ وہی سب کچھ، وہی سب کچھ، سب کچھ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. نہیں ہے سوا اس کے کوئی، نہیں ہے سوا اس کے کوئی معبود مگر وہ. نہیں ہے مخلوق خدا کا غیر، نہیں ہے مخلوق خالق کا غیر. وہی سب کچھ، سوا اس کے اور کچھ بھی نہیں. لا معبود الا اللہ، لا موجود الا اللہ،
لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، هو الموجود. بولنے سے نہیں ہوگا، سمجھنا بھی تو پڑے گا. اس راستے نے ہی لام ہے نے ہی تمام کائنات کو تخلیق کیا ہے، اور تمام مخلوق میں لا، ہا، خلا، راستہ، منہ، دروازہ بن کر خود ہی سمایا ہوا ہے. اللہ اکبر. خاص کر آدمی کی ذات تو اس خلا کے عظیم کی عظیم و بے مثال شاہکار ہے. غرض فرض کرو کہ اگر وہ راستہ ہی نہ ہوتا تو وہ خلا یا لا یا ہا نہیں ہوتا، تو ظاہر ہے کہ کسی کا بھی ہونا ممکن ہی نہیں تھا. وہ خلا نہیں ہوتا تو نہ آپ ہوتے نہ ہم ہوتے، نہ دریائے معنی سے وہ قطرہ جدا ہوتا، نہ وہ بندہ بنا ہوتا، نہ وہ خدا ہوتا. ہے نا جی؟ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا. ایسے کہا گیا مرزا غالب، چچا غالب جو کہا گیا ایسے کہا گیا. شراب پیتے تو کیا سمجھ رہے ہیں؟ تجھے ہم ولی سمجھتے تو جو نہ بادہ خار ہوتا. یہ مسائل تصوف اور تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ تو بادہ خار ہوتا. ان کے اشعار میں بھی ایسی معرفت چھپی رہتی تھی مرزا غالب کے. ایک بار تو دادا حضور مرزا غالب کے شعر کو پڑھتے پڑھتے رو گئے. ہم بیٹھے ہوئے بغل میں تھے، وہیں پر یاد آ گیا واقعہ. مرزا غالب کے اشعار کو وہ گنگنا رہے تھے، اور وہ ہم کو یاد ہے وہ جملے، ہم آپ کو گنگنا کے سنانا چاہیں گے. اور سناتے سناتے آخری مصرع تک پہنچتے پہنچتے آپ پر رکت طاری ہو گئی، اور آپ جو رونا شروع ہو گئے تھے. زندگی میں پہلی بار ہم آپ کو روتے تھے، مطلب ایک الگ کیفیت میں چلے گئے. اشعار یہ تھا: رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو، ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زباں کوئی نہ ہو. بے در و دیوار سا ایک گھر بنانا چاہیے، ہم سخن کوئی نہ ہو اور پاسباں کوئی نہ ہو. یہ شعر پڑھتے پڑھتے آپ پر کرتا ہے. سمجھ رہے بات؟ جی اب آگے بڑھیں، دوسرا موضوع ہو جائے گا. پھر ادھر معرفت کی باتیں بند ہو گئے، ادھر عشق میں ڈوب جائیے گا. پھر اب بیراگی آنا شروع ہو جائے گا. ہو یہ بیمار اگر تو نہ ہو کوئی تیمار دار، اور اگر مر جائیے تو نوح خاں کوئی نہ ہو. رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں. زیادہ مت یہ ہم کو مت زیادہ پڑھوائے، نہیں تو ہم بھی رونے لگیں گے. کیفیت ہے اس کے اندر، روحانیت ہے. دوسری بات آ جاتی ہے. بہرحال اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم. تو ہم لوگ جو ہے ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا. لا پر ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے. لا اور زیرو کی بات ہم لوگ کر رہے ہیں. فرض کرو کہ اگر وہ راستہ ہی نہ ہوتا تو وہ خلا یا لا ہا نہیں ہوتا، تو ظاہر ہے کسی کا بھی ہونا ممکن نہیں تھا. اور خلا اگر نہیں ہوتا تو کوئی بھی موجودات عالم وجود میں نہیں آتا. وجود تو اس لیے ہے کہ خلا تھا، یعنی خالی جگہیں، یعنی لا نے ہی تمام موجودات کو خلق کیا، اور وہ ہر ایک موجودات میں سمایا ہوا ہے. ہر موجودات میں سمایا ہوا ہے، اور اسی کے سبب سب کسی کا وجود اور قوت ہے. بجز لام ہے کہ کوئی شے نہیں ہے، بجز اس ذات حق کے کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. حد تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، اسے بھی اس خلا کے عظیم سے ان کی جو ہے وجود کا جو ہے اظہار ہوا ہے. اور یوں دوسرے لفظوں میں کہیں، اپنے ٹھیٹھ لفظوں میں، کہ پیدا ہوا یا کیے گئے،
یہ جدا کیے گئے، اور خلا کے سبب ہی وہ وجود میں ظاہر ہوا، نمایاں ہوا، واضح ہوا جب اس نے اس نور مجسم کو خود سے جدا کیا۔ وہ ایک طرح کی تخلیقی ہے نا، وہ کیا ہے، جدا کرنا بھی تخلیقی۔ اللہ رسول بھی خلا اور لا یہاں سے مبرہ نہیں سمجھے جا سکتے ہیں۔ اللہ رسول کی ذات اس خلا سے متصل ہے، جڑی ہوئی ہے، اس سے بہت گہرا معاملہ ہے جی، کیونکہ لوگ اسی لا کے سبب ہوئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، تخلیق ہوا ہے، اور اسی کے عشق میں مبتلا ہے۔ اب لیجئے، یہ بہت پیکولر میٹر ہے، سب اسی کے عشق میں مبتلا ہیں، کوئی جان کر مبتلا ہے، کوئی انجانے میں مبتلا ہے۔ کیا بات ہے، جاؤ گے کہاں؟ بن کے گدڑ جاؤ گے کدھر؟ بن کے گدڑ جاؤ گے کدھر؟ ایسا تھوڑی ہے کہ تمہارے عبادت کا وہ محتاج ہے۔ یسبح سماوات والارض یسبح، وہ تسبیح ہے نا جی، کلو قد علما صلاتہ وہ تسبیح، تمام پرندے، تمام مخلوقات عبادت کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں۔ کیا ٹریننگ دے کے کیا عبادت کرے لے؟ تمام مخلوق کل ان کا ظلمہ صلاتہ وہ تسبیح کون سی کیا ہے؟ کیا اس کو نماز پڑھل سکھایا جائے؟ بتائیے تم کو۔ اللہ نے تحقیق سب کو تسبیح اور نماز کی، صلاۃ کی تعلیم دی ہے، اس کے فطرت میں وہ چیزیں شامل کر دی گئی ہیں، لیکن وہ اس کو اپنے لیے اس نے نہیں بنایا، مخلوق کو، ہم لوگوں کو اپنے لیے عبادت کے لیے بنایا۔ وہ تو ہے، وہ جو ہے اپنا کام کر رہا ہے، جو کر رہا ہے سو کر رہا ہے، جس کو جیسے آتا ہے ویسے تسبیح کر رہا اللہ کی۔ قرآن میں ہے نا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان والشمس والقمر بحسبان، لو سورج بھی اس کی عبادت کرتا ہے۔ بولیے، سورج کو دیکھیں کبھی سجدہ کرتے ہوئے؟ درخت بھی سجدے کرتے ہیں، بولیے ذرا دیکھا کو درخت کو دکھائی سجدہ کرتے ہوئے؟ والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ مولوی صاحب کے پاس ہے جواب؟ ارے ٹھیک ہے، چلیے چاند تارا سمجھ میں آئے، چلو بھائی گھور پھر کے سجدہ کرتا ہوگا، ہم لوگ کو پتہ نہیں رتیا کرتا ہوگا۔ سجر والنجم والشجر، شجر کے معنی درخت جناب محترم، وہ درخت کو کبھی دیکھیں سجدہ کرتے ہوئے آپ؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی اس کی بھی عبادت ہے، اس کی بھی تسبیح ہے، اس کی بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ دادا اس کے وضاحت میں فرمایا کرتے تھے کہ درخت قیام میں، پہاڑ رکوع میں ہے، حضرت انسان تو سراپا سجدے میں ہے۔ دادا بیان کیا کرتے تھے ان چیزوں کو، کہنے کا مطلب کہ ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے تسبیح، پہاڑ قعود میں ہے جی، پہاڑ قعود میں ہے، ہاں، اور درخت قیام میں ہے، اور جانور رکوع میں ہے، حضرت انسان سجدے میں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، یہ دادا بیان کیا کرتے تھے، بالکل صحیح بات کہا، ہم مسنگ کر رہے تھے۔ تو اب سوچئے والنجم والشجر یسجدان، اب یہ لائے ربکما تکذبان، اور ہم لوگ کو سب کہا تھا بڑا بے نمازی ہیں آپ لوگ جی، نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ ارے ہم تو بے نمازی ہیں، ذرا درخت کو بے نمازی سمجھاؤ تو ہم کو گھوشت کرو۔ جب کائنات میں اللہ کی ساری مخلوق تسبیح کر رہی ہے تو آپ کس کو بے نمازی کہہ رہے ہیں بھائی؟ کس کو کہہ رہے ہیں بے نمازی؟ بتائیے نا۔ ہاں، یہ کہیے کہ نماز کے مختلف جو اقسام ہیں دادا بتایا کرتے تھے، تو سب کا اپنا اپنا نماز ہے۔ نماز نفس، نماز قلب، نماز روح، نماز سر، نماز خفی، نماز اخفا، نماز آنا نہیں، تو سب نماز میں ہے۔ اب کسی کے نماز کو دیکھ کر کے آپ ذرا زیادہ گھمنڈ مت دکھائیے، پتہ نہیں کون نماز پڑھ رہا ہے، پتہ نہیں آپ کون نماز پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں وہ ابھی کیا ہے کہ نمازوں نہیں ہے، وہ کیا پتہ، کون جانتا۔ تو بہرحال ہم لوگ بات کر رہے تھے، صرف اپنے وجود کے تمام راستے، منہ ناک کان پیٹ اور اپنی پیدائش کے تمام پر غور کریں تو انہیں سوائے دو حروف لا یا ہا، لام ہے کہ اور کچھ بھی نہیں دکھائی دے گا، یعنی ذات اللہ کو وہ پہچان سکتا ہے۔ غرض اس خلاق عظیم نے ہی تمام صورتیں اختیار کی ہیں۔ ذرا اپنے اشیاء خوردنی پر بھی غور کریں، اپنے کھانے والے چیزوں پر بھی دیکھیں، گندم، جو، چنا، مونگ، مسور، پھل، کھجور، آم، لیمبو، بیر، غرض ہر اشیاء خوردنی جو ہے، جو اس کو آپ کھاتے ہیں، اس کو بھی بیٹھ کر کے دیکھا کیجیے اور غور کیا کیجیے کہ وہ آپ سے کچھ کہتا ہے
خدا اگر دل فطرت سناس دے تجھ کو، سکوت لال و گل سے کلام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نئے زمانہ نیا صبح و شام پیدا کر، میری جو راہ ہے امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خودی نہ بیچ، خودی نہ بیچ، خودی بیچنے کا مراد سمجھتے ہو؟ یہ لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ خودی بیچنا جس کے بارے میں ابھی ہم گفتگو کیے، مت گڑ گڑائیے کسی کے پاس، مت مانگیے کچھ کسی سے، کون دے گا آپ کو سوا اس کے؟ یہ خودی بیچنا ہوا۔ خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، میرا جو کچھ ہے وہی میرا ہے، اسی پر ہم کو فخر ہے، ہم کیوں غیر کے پاس ہاتھ پھیلائیں گے؟ کسی غیر کے پاس اگر ہم ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اس کا مطلب کہ ہم نے اپنے خودی کو بیچ دیا۔ بھیا غریب ہی ٹھیک ہے۔ وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ بھوکے رہ جاؤ، فقیر کو چاہیے کہ 7 دن تک کھانا نہیں ملے، نہیں کچھ کسی سے نہیں کہے، اپنی خودی کو نہیں بیچے۔ یہ بات دادا حضور بھی انڈیکیٹ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر بھی غور کیجیے، اس میں بھی معرفت چھپا ہوا ہے، یہاں تک کہ جس کا پتے پتے سے پتہ معلوم ہوتا ہے۔ چھپے باغ جہاں میں کس طرح اس گل کا رنگ و بو کہ جس کا پتے پتے سے پتہ معلوم ہوتا ہے، بشر کے شکل میں اندھوں کو کیا معلوم ہوتا ہے۔ دادا کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں جو کھاتے ہو کھجور کھا کے بچہ پہ بھی غور کرو۔ گیہوں جب پسانے جاتے ہو مل میں تو بورا کھول کر کے گیہوں کو ہاتھ میں لو، دیکھو کیا کہتا ہے، اس سے کلام کرو، اس کو پہچانو۔ ہر مخلوق میں، ہر ذات میں، ہر پھل فروٹ میں، کھانے پینے کی چیزوں میں، جگہ جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ کی نشانیاں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ کیا تم غور نہیں کرتے ہیں؟ قرآن شریف میں بار بار اس بات کا ذکر آیا ہے، افلا تبصرون، افلا تبصرون، کیا تم کو دکھائی نہیں دیتا ہے؟ کیا تم فکر نہیں کرتے ہو؟ کب کرو گے جی؟ 60 سال کے ہو گئے، 65 سال کے ہو گئے، 70 سال کا، آپ کیا کرو گے؟ سن بتاؤ، کون دن کے انتظار میں بیٹھے ہوئے؟ کب کرو گے بھائی؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ غرض ہر اشیاء خرد نے بھی اس معبود برحق اس خلاق عظیم کا آئینہ وہ مظہر ہے، آئینہ مظہر ہے، ہر جگہ پہچاننے والے، اور لام ہے کہ 2 حروفوں کے معنی جاننے والے کو سوائے خدا کے اور کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا۔ اللہ 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 اللہ۔ عالم توحید کا جب دادا حضور بیان کرتے تھے تو وحدت الوجود کا بیان تو بعد میں کرتے تھے، لیکن نقش و نگار اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر بڑی شدت سے کرتے تھے کہ پہلے نشانیوں سے پہچانو اللہ کو، پھر وحدت الوجود میں آنا، تب پتا چلے گا کہ آدم کیا ہے، آدم کا وجود کیا ہے۔ پہلے نشانی سے پہچانو تو کیا ہے، پہلے ثمر کو پکڑو تب شجر نظر آئے گا، پہلے پھل کو پکڑو تب درخت کا تصور کرو گے۔ اب پھل جانور کرتے ہو، درخت آم کا درخت کہنے ہوتا ہے، آم پہلے دیکھو نا جی، آم پتہ نہیں آم کیسا ہوتا ہے، آم کا درخت کھوجلے پھر ملے گا؟ ارے پہلے آم دیکھو کہ کیسا ہوتا ہے، لیمو دیکھو کیسا ہوتا ہے، لیمو کا درخت کھوجو۔ یہاں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، الٹا کرتے ہیں، پہلے درخت میں کھوجا، پتہ ہے یہ نہیں پتوا کیسا ہوتا ہے اس کا۔ تو دادا اسی لیے نقش و نگار پر بڑی غور کرتے تھے۔ تو یہاں پر بہت سے لوگ، ہمارے پیر بھائی بھی لوگ ہیں، بالخصوص اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے مغفرت فرمائے، ہمارے چچا جناب زینول صاحب، ایک دن ہم سے ملاقات ان کی ہوئی، بہت ان کے آخری وقت کی بات ہے یہ بات، دیکھیے نکل گئی ادھر کر دیتے ہیں، اس کے بعد گفتگو میں بڑی چیز رہتی ہے۔ ان کے آخری اوقات سے 1 سال پہلے کی بات ہے، یا کچھ مہینے پہلے کی بات، وہ ہم سے ملاقات ان کی ہوئی تو وہ دادا حضور کے تمام تعلیمات کو بیان کرنے لگے، اور ان کے اندر ایک خاصیت یہ تھی کہ وہ ہر چیز کو تصحیح کرتے تھے۔ مطلب ان کے اندر یہ خاص بات یہ تھی کہ وہ ہمیشہ ٹیچیبل رہتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم سب جانتے ہیں، نہیں، وہ سب جانتے تھے، وہ سب اندر رکھتے تھے اور کچھ نیا ہم سے لینے کی ہمیشہ کوشش کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ دادا کا ساتھ یہ بہت دن رہا ہے، بڑی چیز جانتا ہوگا، صحیح معنوں بڑی چیز کھینچے بھی ہم سے، میں نے جانے بھی، ان کی صلاحیت تھی۔ تو ہمارے پاس جو آتے تھے ایسا لگتا تھا کہ وہ ہمارے چچا نہیں ہیں،
وہ ہمارے اسٹوڈنٹ ایسے بن کے میرے پاس بیٹھتے ہیں، اللہ معاف کرے، اور ایسی صلاحیت ہمارے پاس تو کبھی نہیں رہی، لیکن اتنا وہ کرتے تھے، وہ رسپیکٹ کرتے تھے اتنا، اور بہت سا چیز ان کو ہم کو اس طرح سے جب دیکھتے تھے تو ہم کو بتانا پڑتا تھا، بات کرنا پڑتا، تو ایسے حالت میں یہ سب بات چونکہ سب پڑھے ہوئے تھے، ان کے پاس سارا کتاب موجود تھا، تو سب پڑھے ہوئے تھے، بہت سا چیز لکھ کے لاتا تو بیان کرنے. پہلے ایسا بتائیے معراج بابو کہ اس میں جو ہے یہ جو دادا حضور جو تحریر کیے ہیں خلا کے بارے میں اور لام ہے کے بارے میں، یہ جو ہے یہ اس طرح سے ہے، تو پھر وحدت الوجود کا تصور کیا ہے؟ تب ہم یہ ڈیفائن کر کے ان کو ہم الگ سے بتایا کہ دیکھیے وحدت الوجود کا جو حقیقت ہے نا، وہ تصور اس کے بعد کیجئے تب سمجھ میں آئے. اللہ کی نشانیوں کو پہلے پہچانیے نا، اس کے بعد وحدت الوجود کا تصور کیجئے. اور حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے ان خیالات پر بھی آپ غور کیجئے، پھر ان کے وچار کو غور کیجئے. دادا افتخار صاحب، حضرت وارث علی صاحب کا وحدت الوجود کا تصور، جب وجود کا ذکر ہوا تو اس وجود کا جو سے جڑے ہوئے تمام چیزوں پر آپ غور کیجئے، جس پر دادا اشارہ کر رہے ہیں اس پر. اور وہ کیا کرتے تھے؟ اکثر و بیشتر آپ لوگ بھی ویسے میں سے ہیں. تو معاملہ یہ تھا کہ ہم کو کہا کہ نہیں، دادا حضور کا جو تصور ہے وہ ظاہر کا وہ حق ہے، اور دوسرے صوفیہ کا جو وحدت الوجود کا تصور ہے وہ بھی حق ہے. اس کو ڈیفر نہیں کیجیے، اس کو سمجھنے کا اسٹیٹس خالی چینج کیجیے. دادا حضور آپ کے پورے وجود میں ہر پارٹس کو آپ کو سمجھا رہے ہیں، ہر چیز نکال کے دکھا رہے ہیں آپ کو، اور آپ سمچے دیکھ رہے ہیں. دوسرے بزرگان دین نے جو ہے دکھایا ہے، بہت سے لوگوں نے کھولا ہے، جیسے اور سلسلے کے لوگ جو ہیں انہوں نے بھی کچھ بات کہی ہے اس پر، لیکن زیادہ تر پردے میں کہی. سب چیز پردے کی ہے بھی، تو اس کو آپ ڈیفر نہیں کیجیے، الگ نہیں کیجیے. یہ تعلیم بھی صحیح ہے اور ان لوگوں کا بھی تعلیم صحیح ہے. اس کو جب بیٹھ کے ملائیے گا اکیلے میں کبھی، تو اللہ تعالیٰ کے نقص و نگار و ظاہر کو انسانی وجود سے اور مخلوقات سے جوڑ کر کے سمجھیے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جس طرح سے درخت کا پھل ہوتا ہے، اسی طرح سے یہ شجرۃ العالمین جو ہمارا وجود ہے، اس میں جو وحدت الوجود ہے، اس کا ثمر جو ہے اس پر غور کیجیے، اس کا جو پھل ہے اس پر غور کیجیے. تب جا کر کے آپ کو بات کھل جائے گی اور معاملہ گندم و جو بالکل واضح ہو جائے گا. معاملہ گندم و جو واضح ہو جائے گا، ہر چیز کا جو ہے جھک آپ کو نظر آنے لگے گا. خالی ایسے بولنے سے نہیں ہوگا، ہر مخلوق میں آپ اس کی شان کو دیکھیے گا، اس کے تجلیات کا انوار دیکھیے گا، اور صرف بصیرت سے نہیں دیکھیے گا، بصارت سے بھی دیکھیے گا. بصیرت سے نہیں کہ خالی ہم غور فکر، اچھا دل کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، دل کی آنکھ سے بھی دیکھیے گا، اور اپنے آنکھ سے بھی دیکھیے گا. اور پھر جب روحانیت آپ کے اندر پیدا ہوگی تو اس سے بھی دیکھیے گا. سمجھ رہے بات؟ تو بھائی تھوڑا کریٹیکل پوائنٹ ہے، حالانکہ اس کو ذرا سا ہم لوگ کر دیے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. بہت سی چیزوں کا ازالہ آپ لوگوں کو ہو گیا ہوگا، بہت ساری چیز اکیلے میں جتنا بات ہوئی، اکیلے میں کبھی فرصت میں بیٹھیے گا تو دادا میم ہندی کا تصور کر کے جب آپ بیٹھتے ہیں تو اس وقت تنہائی میں دنیا بھائی خیال سے ہٹ کر اکیلے چھت پہ چلے جائیے، یا تو 12-1 بجے رات کو اپنے بسترے پر سائڈ ہو جائے، تمام خیالات سے الگ ہو کر کے، اور دادا کے تعلیمات پر اس وقت غور کیجیے. تب کیا ہوگا؟ یہ جو ہے حجاب ہٹنا شروع ہو جائے گا یہاں سے، اب باتیں آپ کو سمجھ میں آنے لگی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ کیجیے، اس کو اصل مراقبہ اور میڈیٹیشن سمجھ کے کیجیے. اس میں بڑی فائدہ انشاءاللہ آپ کو ہونے والی ہے. پہچاننے والے اور لام ہے کہ 2 حروفوں کے معنی جاننے والے کو سوائے خدا کے اور کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا. بس لام ہے کہ 2 حروفوں کے یعنی معنی ہیں حرف لا بمانے نہیں کے، خلا اور حرف ہا بمانے منہ، راستہ اور دروازے کے ہیں. بس یہی ہے اللہ. اب کہیے سب مل کے اللہ اللہ. ال کو ہٹا دیجیے، لام ہے، لام ہے اصل ہو گیا لام ہے. پہلے لا کیجئے تمام چیزوں سے، تب جو بچے گا خلا، وہ خلا عظیم جو ہے وہی حق ہے، وہی چیز جو اصلیت ہے. وہاں تک جو پہنچا وہ بقا باللہ کے منزلوں سے گزر جاتا ہے. بہت آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، لیکن چلنا چاہیے. بس یہی ہے اللہ اور اس کی اصل و حق، جو کہ ہر شے سے ظاہر و عیاں ہے، بجز اس کے کچھ بھی نہیں. فقط اللہ ہی اللہ ہے، فقط اللہ ہی اللہ ہے. دے خدایا یہ زمین تیری نہیں، تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں،
تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں، میری نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔